حکومت بے لگام آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے اور تقسیم روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے، پاک فوج کا مطالبہ۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں اسلام آباد احتجاج کے دوران پاک فوج کے تعیناتی پر پروپیگنڈے کی شدید مذمت۔ اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈے کا مقصد عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ پاک فوج قوم، ملک اور کی خدمت کے بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے ترقی کرتی ہے۔ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت 60 سے زائد ملزمان پر فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شیخ رشید احمد، شیخ راشد، زرتاج گل اور راجہ بشارت پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر سے عمر ایوب، راجہ بشارت اور احمد چٹھا کو گرفتار کر لیا۔ بانی کے اسٹاف میں شامل عظیم الدین کو بھی دھر لیا گیا۔ پی ٹی آئی کی اے ٹی سی میں درخواست دائر، عدالت کا گرفتار 5 رہنماؤں کو آج رات پیش کرنے کا حکم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور دیگر کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 6 رکنی آئینی بینچ 9 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عدم پیشی پر بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کے سینٹرل جج شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ عدالت نے ملزمہ بشرا بی بی کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی۔ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد 14 نئے مقدمات درج ہوئے۔ اسلام آباد پولیس نے نئی رپورٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ صدر مملکت نے مدارس رجسٹریشن کا بل اعتراض لگا کر واپس بھجوا دیا۔ حکومت کا بل کی منظوری کے لیے آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور۔ بل منظور نہ ہونے پر مولانا فضل الرحمان ناراض۔ حکومت سے ہر قسم کا تعاون بل کی منظوری سے مشروط۔ کامران مرتضیٰ بولے، لگتا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ مستقبل میں حکومت کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا۔ پی ٹی آئی کو اپنے پیچھے لگانے کے بعد سے مولانا فضل الرحمان کا فین ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا نے خلوص کا مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، نفرت کی سیاست ختم کرنے میں فضل الرحمان کا اہم کردار ہے۔ سیاسی اختلافات آگ لگانے کی حد تک نہیں ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں مولانا کے مینڈیٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس۔ پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم کا دہشت گردوں بالخصوص فتنۃ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر اظہار تشویش۔ افغان عبوری حکومت پر اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات پر زور۔ بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص بی ایل اے مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کا عزم۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام حکومتی اور سماجی اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا بھی عزم۔
خیبر پختونخوا حکومت امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکی، صوبائی حکومت کی کارکردگی کا آڈٹ کیا جائے، گورنر خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ہونے والی اے پی سی کا اعلامیہ۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبہ جل رہا ہے اور صوبائی حکومت اسلام آباد پر چڑھائی کر رہی ہے۔ این ایف سی ایوارڈ فوری جاری کیا جائے، بے گھر افراد کی واپسی یقینی بنانے اور پاک افغان تجارتی راستے کھولنے کے مطالبات۔ وفاقی وزیر امیر مقام بولے، پی ٹی آئی نے صوبے کے مسائل پر کبھی توجہ نہیں دی، اے پی سی میں خیبر پختونخوا کی حقیقی قیادت شریک ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اے پی سی مسترد کر دی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا، اے پی سی بلانا گورنر کا نہیں، منتخب حکومت کا مینڈیٹ ہے۔ کانفرنس پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ گورنر چیف ایگزیکٹو بننے کی ایکٹنگ نہ کریں، صوبے کے بقایا جات دلائیں۔ کرم کا معاملہ وزیر اعلیٰ بہترین طریقے سے حل کر رہے ہیں۔ حکومتی جرگے نے فائر بندی اور میتوں کی حوالگی یقینی بنائی۔ امن و امان کے لیے اے پی سی میں صوبائی حکومت کا شرکت سے انکار شرمناک ہے۔ 12 سال سے کے پی میں برسر اقتدار جماعت کو صوبے میں امن نہیں چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی کے پی حکومت پر تنقید، کہا کہ تیسری بغاوت ناکام ہونے پر پشتون کارڈ کھیلنا قابل مذمت ہے۔ علی امین کو صوبے کے لوگوں کے مستقبل سے دلچسپی نہیں تو مستعفی ہو جائیں۔ فیصلہ ہوگا تو برابری کی، ورنہ نہیں۔ پی سی بی اپنے موقف پر ڈٹ گیا، چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار، بھارت کا پاکستانی فارمولا ماننے سے انکار۔ دبئی میں آئی سی سی کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہو گیا، بھارتی ہٹ دھرمی پر پی سی بی کا سخت موقف۔ آئی سی سی کو بتا دیا اب اجلاس بھارت کے حتمی جواب پر ہی بلایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کا کل ہونے والا اجلاس مؤخر کیا جائے، جسٹس منصور شاہ کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا۔ 26ویں ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کی گئی تھی۔ آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں جو منظور بھی ہو سکتی ہیں۔ درخواستیں منظور ہوئیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی، جو ادارے اور ارکان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دی جائے اور رجسٹرار کو درخواستیں سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن میں پی ٹی آئی ارکان تبدیل، اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن سے بیرسٹر گوہر کا نام سپریم کورٹ بھجوا دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا نام اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جگہ دیا گیا۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق بیرسٹر گوہر کا نام جوڈیشل کمیشن کو موصول بھی ہو چکا۔ پنجاب اسمبلی ارکان کے وارے نیارے، ہر ایم پی اے کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہو گئی، مشیر کی تنخواہ 7 لاکھ، پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 6 لاکھ اور صوبائی وزیر کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ کابینہ کی منظوری کے بعد بل اب پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ فیک نیوز کے خلاف قانون سازی کا معاملہ، وفاقی حکومت نے سائبر کرائم ترمیمی بل کا مجوزہ مسودہ متعلقہ وزارتوں کو بھجوا دیا۔ تمام اسٹیک ہولڈر سے بھی مشاورت کی جائے گی، جس کے بعد مسودہ وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جعلی پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، اشتعال انگیز بیانات پر 12 ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کا تعلق کراچی، کوئٹہ، پشین اور سواس سے ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز میں غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت، اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت۔
بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت، کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ، آرمی چیف کا ملکی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کی خاطر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر زور۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی صفاقانہ کارروائیاں جاری، صہیونی فوج نے پناہ گزین کیمپ کو بھی نہ بخشا، وحشیانہ بمباری سے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ بھڑک اٹھی، 20 سے زائد فلسطینی شہید، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہید فلسطینیوں کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے اہم رہنما سلمان جمعہ کو شہید کرنے کا دعویٰ، عرب میڈیا پر اسرائیلی حملے میں سلمان جمعہ کو شہادت کے بعد ایک تباہ شدہ کار کی تصویر بھی سامنے آئی۔ شام میں باغیوں اور فوج کے درمیان جھڑپیں جاری، شامی فوج نے شورش زدہ علاقوں میں 200 جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا۔ امریکہ نے بھی شامی فوجی اہداف پر حملے کیے، نقصانات کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔